اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور خاص فضل کرم سے سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 145 سے انورڈ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کل تک جو ہم نے آیات پڑھی اور جو کل ہم نے جنگ احد کا پس منظر بھی ایک دفعہ ریوائز کیا، جو آخری آیات ہم نے پڑھی اور اس کے علاوہ جو منظرنامہ قرآن مجید میں آیات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، اس میں بہت ساری ہدایات اور رہنمائیاں اور مسلمانوں کے لیے، امت محمدی کے لیے اس وقت آئندہ آنے والے جو مزید حالات اور آئندہ آنے والے جو جنگیں اور اس طرح کے معاملات، ان کی ٹریننگ جو ہے اس کا تذکرہ یا اس کی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بیان کی، کس طرح سے مسلمان وہاں پر کمزور ہوئے، کس طرح کو کیا انہوں نے غلطیاں کی، ان غلطیوں سے ان کو کیا سیکھنا چاہیے، اور وہاں پر کیا حالات و واقعات ہوئے، کیا ان کو فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا۔ اس بارے میں بہت ساری باتیں جو ہیں پچھلے آیات میں ہمیں ملی اور کچھ اگلی آیات میں بھی آنے والی ہیں۔ تو پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی، آخری آیت کل جو ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 144، اس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور ان کا دانت مبارک جو ہے وہ شہید ہوئے، تو ایک خبر وہ ان کو مطلب تھوڑا بے ہوش ہو گئے جیسے، تو ایک خبر افواہ جو ہے وہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس خبر نے مسلمانوں کو، یا مسلمان کا جو لشکر تھا وہ پہلے ہی بکھر چکے تھے، پہلے ہی مطلب ان میں بہت بگدڑ تھی، تو یہ خبر نے الٹا ان کے اوپر اور زیادہ رکت طاری کی، اور بہت سارے صحابہ جو ہیں، جید صحابہ، انہوں نے اس مطلب تلواریں جو ہیں وہ اپنی پھینک دی، اور بالکل ہی دل جو ہے وہ ڈھا دیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اگر اس دنیا میں نہیں رہتے، ہم کس سے مقابلہ کریں اور کس لیے مقابلہ کریں، ہمارا کیا مقصد کیا رہ گیا۔ اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خاص طور پر ہائی لائٹڈ ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے اعمال میں اور اقوال میں اور افعال میں بہت مضبوط اور بہت ٹھوس ارادے والے، ٹھوس مطلب فیصلہ کن بندے تھے، صحابی تھے۔ لیکن جب ان کو بھی خبر پتہ چلی تو وہ بھی کہہ لیں کہ ایک دفعہ اس حالت میں آگے کہ انہوں نے بھی تلوار اپنی چھوڑ دی کہ میں اب کیا کرنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے اس عمل کی بھی پکڑ کی اور مسلمانوں کو بہت واضح انداز میں کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے، اگر وہ وفات پا جائیں یا ان کا قتل ہو جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، یا کیا تم اپنے کفر اور شرک کی حالت میں واپس چلے جاؤ گے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور تمہارا یہ دین، تمہارا یہ ایمان اور تمہارا یہ جہاد اور قتال جو ہے یہ تو اللہ کے لیے ہے، نہ کہ کسی نبی کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اللہ جو ہے وہ تو زندہ اور جاوید ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ کل میں ایک روایت کوٹ کرنا بھول نہیں گیا، کہہ لے کہ کوٹ کر دینی چاہیے تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، جیسا کل تھوڑا سا ذکر کیا تو اس کو میں مزید اس میں کچھ اضافے کے ساتھ ابھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
की वफ़ात हुई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने तलवार जो है वो निकाल ली और ऐलान कर दिया कि अगर किसी ने कहा कि मोहम्मद जो है वो इस दुनिया से चले गए हैं या मोहम्मद फ़ौत हो गए हैं तो मैं उसका सर जो है वो कलम कर दूंगा। ऐसे में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने वो हुजरा मुबारक में गए, हुजरा में गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनकी पेशानी को बोसा दिया और बाहर आए। और बाहर आकर उन्होंने पहले कहा कि जो कहता है कि जो मोहम्मद की पूजा करता था या मोहम्मद की इबादत करता था, वो सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस दुनिया से जा चुके, वो वफ़ात पा चुके। और जो अल्लाह की इबादत करते हैं वो ये जान ले कि अल्लाह जो है वो ज़िंदा और जावेद है, हमेशा अल्लाह ज़िंदा रहने वाला है। और उसके बाद उन्होंने ये आयत पढ़ी हज़रत अबू बकर ने, उसके बाद फिर उनके ये कौल कहने के बाद उन्होंने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला ने कहा ये कुरान मजीद में कि क्या वो वफ़ात पा जाएँ या उनको शहीद कर दिया जाए कि तो तुम क्या अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? तो फिर जो अपनी एड़ियों के बल फिरेंगे या जो कुफ़र की तरफ वापस चले जाएँगे तो यकीनन वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अल्लाह जो है वो तो जो शुक्रगुज़ार बंदे हैं उनको ही अच्छा और बहुत आला किस्म का बदला देने वाला है। बहरहाल इसी बैकग्राउंड के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आगे कुछ आयात देखते हैं, फिर में अल्लाह ताला हमसे क्या कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 145। वमा काना, और नहीं है कोई इख्तियार और नहीं है लिनफ्सिन, किसी नफ्स को, अन तमूता, कि वो मरे, इल्ला बिइज़्निल्लाहि, मगर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से। किताबन, लिख दिया गया है, लिखा हुआ है, मुअज्जलन, मौत का वक्त, मुकर्ररा वक्त। नहीं है कोई अख्तियार किसी जान को कि वो अपनी तमन्ना करके मरे। वो इस वजह से कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को, हर नफ्स की मौत का वक्त जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। हर नफ्स की मौत का वक्त मुकर्रर है। ये तो हमें तकदीर के जो मतलब मामला है उसमें हमें पता है कि अल्लाह ताला ने अपने इल्म से जितने वाक़यात रूनुमा होने वाले हैं वो सारे लिख दिए गए लौह महफूज में या अल्लाह के यहाँ जिस भी शक्ल में मौजूद हैं। और उनमें एक सबसे अहम जो अल्लाह का इल्म जो लिखा गया वो है ज़िंदगी और मौत। और वैसे भी ज़िंदगी और मौत वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही के हाथ में है, जिसको वो ज़िंदगी देना चाहे और जब देना चाहे, और जिसको वो मौत दे और जब वो मौत दे। मौत का वक्त जो है वो किसी को नहीं पता कि उसको मौत कब आएगी, और मौत का वक्त यकीनन मुकर्रर भी है। तो आयत के पहले हिस्से में अल्लाह ताला ने कहा कि किसी के नफ्स को कोई इख्तियार नहीं, यानी कोई ये नहीं हो सकता कि कोई जब चाहे वो मौत की आरज़ू करे और वो मौत का मज़ा चख ले। लेकिन अल्लाह ताला ने मौत का वक़्त मुकर्रर किया जाता है कर रखा है। दर हकीकत मौत ही ज़िंदगी की हिफाज़त करती है। यानी मौत का जो वक्त मुकर्रर है उससे पहले जो मर्ज़ी हालात वाक़यात हो जाएँ, जिस तरह के मर्ज़ी मामलात हो जाएँ, मौत जो है वो ज़िंदगी मौत की तहवील में है या ज़िंदगी मौत की हिफाज़त में है। मौत के वक्त से पहले ज़िंदगी का ख़ात्मा मुमकिन नहीं। ये यहाँ पर आयत इसलिए हुई कि ग़ज़वा उहद से पहले जैसा कि तज़किरा हुआ कि बहुत सारे पैशनेट और पुरजोश सहाबा थे जो नए मुसलमान हुए थे या जिन्होंने जो उससे पहले जंग बदर में शरीक नहीं हो सके थे। उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि हम खुले मैदान में दुश्मन के साथ मर्दाना वार मुकाबला करते हुए लड़ें और हमें शहादत भी नसीब हो और हम अल्लाह की राह में अपनी जानों को कुर्बान करें। लेकिन जब प्रैक्टिकली ये करने का वक्त आया उस वक़्त हालात जो हैं वो मतलब वो बहुत डिफरेंट भी हुए और उस वक़्त वो मौत से थोड़ा-सा भागे भी। उसका आगे आने वाली आयत में तज़किरा भी आएगा कि किस तरह से हालात जो हैं वो हुए थे वहाँ पर। तो अल्लाह कहते हैं कि मौत का वक़्त जब आना है वो तो आना ही है। अगर कोई ये कहे कि मैं तमन्ना करके मौत ले लूँगा तो वो भी मुमकिन नहीं, और अगर ये कहे कि मैं मौत से बच जाऊँ तो ये भी मुमकिन नहीं। वमन युरिद
वमन युरिद, अब आगे आने वाली आयत का टुकड़ा जो है ये बहुत अहम है। वमन युरिद सवाब दुनिया, और जो चाहे सवाब दुनिया, दुनिया का बदला, दुनिया में बदला, जो दुनिया में बदला चाहे या जो दुनिया में अपने अमाल का बदला लेना चाहता है, नुअतीही मिनहा, तो हम दे देते हैं उसे इसमें से, इसमें ही यानी दुनिया में। अगर कोई दुनिया में अपने अमाल का बदला लेना चाहे, दुनिया में उसने जो अमाल किया उसका बदला उसको वो चाहता है कि वो मुझे दुनिया में मिल जाए, तो अल्लाह ताला तो उसे दुनिया में वो बदला दे देते हैं। ऐसा मामला आमतौर पर जो मुशरिक और कुफ्र करने वाले उनके साथ ऐसा ही मामला है कि उन बाज़ दफ़ा ख्याल किया जाता है कि जी वो नॉन मुस्लिम लोग जो हैं वो भी तो इतने इतने अच्छे अमाल करते हैं और इतने मतलब अपने हिसाब से वो खर्च करते हैं लोगों पर और उनका अखलाक इतना अच्छा है, तो ये वो तो यहाँ पर ये भी है कि उनका ये अमल जो है उनको दुनिया में भी नफ़ा ज़रूर देता है। दुनिया में उनका नफ़ा है, सिर्फ आखिरत में नफ़े के लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन जब तक पूरी नहीं होंगी, आखिरत में सवाब में या किसी अमल में कोई हिस्सा नहीं। ये इसका बहुत दफ़ा तज़किरा आ चुका है कुरान मजीद में भी, और आयत के इस हिस्से में भी है कि जो दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहते हैं, बेशक वो मोमिन है या काफिर है, कोई भी शख्स अगर वो चाहता है कि उसको दुनिया में उसके अमाल का बदला मिल जाए, तो अल्लाह ताला उसे उसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं, उसे दुनिया में उसका बदला ले देते हैं। यानी जो सिर्फ दुनिया ही मांगते रहते हैं, जो आखिरत का सवाल नहीं करते। और वमन युरिद सवाबल आखिरा, और जो चाहता है आखिरत का बदला या आखिरत में सवाब या उसके अमाल जो है उसका बदला आखिरत में चाहता है, नुअतीही मिनहा, तो हम देंगे उसे आखिरत में, तो हम उसे आखिरत में देंगे। वसनजिज़ शाकिरीन, और अनकरीब हम बदला देंगे शुक्रगुजारों को। जो इस दुनिया में बदला चाहता है उसको तो इस दुनिया में बदला मिल जाएगा, उसकी दुनिया में इज्जत, शोहरत, दौलत, माल सारा कुछ मिल गया। लेकिन जो आखिरत का बदला चाहता है, जो आखिरत में अपने अमाल इस दुनिया में करता है और वो चाहता है कि उसके उन अमाल का बदला आखिरत में भी मिले, तो हम दे देंगे उसे आखिरत में, यानी उसके अमाल का बदला आखिरत में उसको हम दे देंगे। यानी दुनिया में भी वो कुछ ना कुछ फ़ायदा उससे लेगा, लेकिन आखिरत में भी उसका हिस्सा बरकरार रखेगा। उसके बाद वसनजिज़ शाकिरीन, और हम अनकरीब बदला देंगे शुक्र गुजारों को। अब यहाँ पर भी ये मत समझा जाए कि हम सिंपली अपनी ख्वाहिश करें कि हमें अपने अमाल का बदला दुनिया में जो हमने अमाल किए उनका बदला बड़ी आसानी से आखिरत में मिल जाए। जैसा कि कल एक आयत पढ़ी और सूरह बकरा की आयत का हवाला भी हुआ कि क्या तुम समझते हो कि तुम ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे इतनी आसानी से, सिर्फ मुँह ज़ुबानी अपना कलमा पढ़ा और तुम जन्नत के हकदार होगे? नहीं, तुम्हें तो बहुत सारी आजमाइशों और तकलीफ़ों और मुसीबतों से गुजरना है, और बहुत सारे मामलात में तुम्हें सब्र और शुक्र करना है। तो इसके बगैर तो जन्नत जो है वो इतनी आसान तो नहीं, इतनी आसानी तो नहीं मिलेगी। तो इसी तरह अल्लाह ने यहाँ पर मज़ीद क्लैरिफाई भी कर दिया कि हम बदला देंगे शुक्रगुजारों को, और शुक्रगुजार बंदा वो होता है जो अपनी इंतहाई मेहनत और तगो से सब्र के साथ जो अमाल दे, और जब उसको नतीजा मिले, जब उसको उसका नफ़ा पहुँचे, तो फिर वो अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करे। तो शुक्र अदा करने वालों को अनकरीब बदला दिया जाएगा क़यामत के दिन। तो इसमें भी पिन्हा है, तो आपको कुछ ना कुछ अमल ज़रूर करना है, कुछ ना कुछ मशक्क़त झेलनी है, कुछ ना कुछ सब्र जो है वो बर्दाश्त काम लेना है अल्लाह के रास्ते में चलते हुए, चाहे वो आपकी जिस्मानी मशक्क़त है, चाहे माल की है, चाहे वक्त की है। तो इस तरह के जितने मामलात हैं वो इसमें हमें अल्लाह के रास्ते में सर्फ करने हैं। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन, और कितने ही नबी गुजर चुके, ऐसे गुजरे हैं, कातला जिहाद किया, जिन्होंने किताल किया, ये जंगें की, माहू उनके साथ, रिब्बियून रब्बानियों ने, रब वालों ने या अल्लाह वालों ने या मोमिन बंदू ने, उनके जो पैरोकार थे मोमिन, उन्होंने। कितने ही नबी हैं, कसीरन बहुत से, कितने ही नबी गुजर चुके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बहुत सारे नबी गुजर चुके, जिनका उनके उनके पैरोकारों ने, उन नबी के पैरोकारों ने, जो यानी जो उन नबियों पर जो ईमान लाए, उन्होंने मिलकर, उन नबी के साथ मिलकर जिहाद किया, अल्लाह के रास्ते में किताल किया। फमा वाहनु, पस ना तो उन सब ने हिम्मत हारी, लिमा असाबहुम,
इस पर जो मसाइब पहुँचे उन्हें फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, तो उन लोगों ने या उन नबियों ने और उनके पैरोकारों ने जो शरीक थे जिहाद में, उन्होंने ना तो हिम्मत हारी और ना ही वो अल्लाह के रास्ते से रुके। जो भी उनके ऊपर मसाब आए, जो भी उनके ऊपर मतलब आजमाइशें आई, वो उनके ऊपर कारबंद रहे और वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर कायम रहे और हिम्मत नहीं हारी। इसके कुछ तज़किरे जो है हमने कर चुके, और उसमें तालूत और जालूत की जो जंग हुई थी उसका वाक़या आगे आने वाली आयत में आएगा कि किस तरह से तकरीबन ग़ज़वा बदर वाला मामला उस वक़्त भी हुआ था। तकरीबन 303 गुना बड़ा दुश्मन था मुसलमानों के मुकाबले में, तो हज़रत तालूत के मुकाबले में, तो तादाद भी तकरीबन इतनी ही थी, 300 के लगभग थे मोमिन और 1000 के लगभग से मुशरिक उस वक़्त जालूत के जो लश्कर था। तो यहाँ पर यह है कि नबी से पहले भी नबी आए और जिनके पैरोकारों ने या जिन पर जो ईमान लाए थे उन्होंने नबियों के साथ मिलकर अल्लाह के रास्ते में क़िताल किया, जंग किया, और उनके ऊपर जितनी भी मुसीबतें हैं वो डटे रहे अल्लाह के रास्ते में। वो माँ ज़ाऊफ़ू, और ना उन सब ने कमज़ोरी दिखाई, वमस्तकानु, और ना वो सब काफिरों से दबे, ना ही वो कमज़ोरी दिखाई उन्होंने और ना ही वो काफिरों के रोब तले आ गए। वल्लाहु, और अल्लाह युहिब्बुस साबिरीन, पसंद करता है सब्र करने वालों को। अब इसका यहाँ पर कोट करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट कि जिस तरह से इस ग़ज़वा उहद में फ़तह के बाद जब शिकस्त वाला मामला हुआ, जब अचानक से मुशरिकीन ने या लश्कर ने हमला किया, तो भगदड़ मच गई। इस सूरत में अपनी जान बचाने के लिए या अपनी हिफाजत के लिए वो वापस पीछे मुड़े और बैक फुट पे गए सारे। और यकीनन उसमें बहुत सारे जो हैं वाक़यात ऐसे हुए जिसमें उनको तकलीफ़ हुई और उनके हौसले भी पस्त हुए। तो इसका यहाँ पर है कि तुमसे पहले नबियों के साथ जिन्होंने जिहाद किया, वो तो उनके ऊपर जितनी भी मुसीबतें आई तो उन्होंने ना ही कमज़ोरी दिखाई, ना ही वो काफिरों के रोब तले आए, और ना ही वो अल्लाह के रास्ते में से पीछे हटे, बल्कि वो हिम्मत के साथ, सब्र के साथ अपने अपने रास्ते पर कायम रहे। ये उनकी दिलजोई के लिए और उनकी कह लो कि उनके ट्रेनिंग का हिस्सा है कि अब जो हो चुका वो तो हो चुका। अब आपको ये सबक सीखना है कि इससे पहले नबियों ने क्या किया और तुम्हारे ये अमल कैसा था, ताकि आगे आने वाले जो मार्के हैं उनके लिए मुसलमानों की तैयारी हो सके। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने वालों को पसंद करता है, मोहब्बत करता है। और सब्र करने वाले कौन है? जो तकवा पर कायम रहते हैं और जब हर तरह के हालात में सिर्फ अल्लाह ही की तरफ रुजू करते हैं और अल्लाह ही के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। वमा काना कौलुहुम, और नहीं था उनका कौल, इल्ला मगर। अब ये पिछले नबियों का और पिछले नबी के जो उम्मतों का जिक्र हुआ पिछली आयत में, जो अल्लाह के रास्ते में जिन्होंने जिहाद किया और जो डटे रहे, मुसीबतों को भी झेला उन्होंने, उनके बारे में ये आयत है कि वमा काना कौलहुम, उनका कौल और नहीं था, यानी वो सिर्फ यही कहते थे, उनका कौल इसके अलावा कुछ नहीं था, मगर अन कौलू के उन सब ने कहा, रब्बना, ए हमारे रब, रब्बना ग़फिर लना ज़ुनूबना, ए हमारे रब माफ़ कर दे हमें हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। व इसराफना, और और हमारी ज़्यादतियों को, यानी माफ़ कर दे हमारे गुनाहों को और हमसे जो ज़्यादतियाँ हो गई उनको। अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार होते थे। फ़ी अमरिना, अपने काम में, वसब्बित, यानी हम अपने काम में का मतलब हमारे कामों में जो हमसे गलतियां हैं या ज़्यादतियां हैं उनको भी माफ़ कर दे और हमारे गुनाहों को भी माफ़ कर दे। वसब्बित अक़दामना, और तू साबित कदम रख हमारे, और हमारे कदम जो है उनको साबित रख या हमारे कदमों को मजबूत रख। वंसुरना, और मदद फरमा, नुसरत फरमा, हमारी फतह फरमा, अलल कौमिल काफिरीन, काफिर कौमों पर या काफिर लोगों पर, काफिरों की कौम पर। ये आपको याद होगा कि तालूत और जालूत का जब वाक़या आया था, जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया था, और जालूत जो है वो इतना कवी लश्कर था उसका कि उसके सामने मुसलमान जो उस वक़्त के जो मोमिन खड़े थे उनके ऊपर एक हैबत तारी हो जाती, इतना इतना ताकतवर लश्कर। और ख़ासकर जालूत जो था वो
وہ مطلب جو ذرہ اس نے پہنی ہوئی تھی پورا بدن اس نے ڈھانپا ہوا تھا لوہے کے لباس سے یا ذرہ سے، صرف ایک آنکھ جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا ایک ہول باقی تھا، اس قدر اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا، اور وہ قد میں اور جسامت میں بھی بہت توانا اور بہت بڑا جسم رکھنے والا اور بہت ہی مطلب بڑا جنگجو تھا۔ تو اس کے لشکر کے ساتھ بھی مقابلہ ہوا، تو اس وقت جو مسلمانوں کا یا قوم کا لشکر تھا انہوں نے یہ دعا پڑھی۔ طالوت جو تھے، حضرت طالوت جن کا ذکر ہوا تو اس وقت قرآن میں تو اس بات کا ذکر نہیں کہ وہ نبی تھے یا رسول تھے یا کون تھے، نبی تھے طالوت علیہ السلام، لیکن روایات میں ملتا ہے کہ وہ نبی تھے جنہوں نے پھر حضرت داؤد اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے، ان کے بیٹے جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو اس وقت بھی ایسا معاملہ ہوا جب تو اس وقت بھی اس لشکر سے ٹکرانے سے پہلے یہی آیت جو ہے یا یہی دعا جو ہے سورہ بقرہ میں یا سورہ بقرہ میں آ چکی کہ اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں دشمن قوم پر یا کافر لوگوں پر فتح نصیب فرما۔ تو یہی آیت دوبارہ رپیٹ ہوئی کہ پہلے نبیوں کی قومیں جو تھی وہ تو یہ دعا پڑھتی تھی کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور دشمن جو لوگ ہیں، دشمن جو ہیں اس کے اوپر ہمیں فتح نصیب فرمائے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ پس دیا انہیں اللہ نے، پس اللہ نے انہیں دیا ثواب الدنیا دنیا کا بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ اور بہترین اجر آخرت کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیا، یعنی دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی بہترین اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا، یہ عطا ہو گیا۔ وہ ظاہر ہے اگر وہ جس دنیا سے جا چکے اور اپنے اعمال کو اپنے ساتھ لے کر جا چکے تو اس ان کے حسن یا اچھے اعمال جو ہیں ان کا بدلہ ان کے لیے لکھ دیا گیا، تو آخرت میں بھی ان کا بدلہ ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کر رکھتا ہے محسنوں سے، نیکی کرنے والوں سے، احسان کرنے والوں سے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، ان اگر تطیعوا تم سب اطاعت کرو گے، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اے ایمان والو اگر تم ان کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا، جو کافر لوگ ہیں، انکار کرنے والے جو ہیں، اگر تم ان کی پیروی یا اطاعت کرو گے، یردوکم تو وہ پھیر دیں گے تمہیں، وہ تمہیں پلٹا دیں گے، وہ تمہیں پھیر دیں گے، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا خاسرین پس تم پلٹو گے سب خسارے پانے والے بن کر۔ اب جیسا کہ اس میں بھی پہلے بہت دفعہ ذکر ہوا کہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ کافی نرم گوشہ بھی رکھتے تھے، اور منافق جو ہیں ان میں رچے بسے ہوئے تھے، اور منافقین کا فتنہ جو ہے وہ بہت ہی پیچیدہ تھا، اور ان میں اکثر جو ہے ان کو پہچاننا بھی مشکل تھا، اور وہ ورگلاتے بھی تھے مسلمانوں کو۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات اور حالات ہم نے پڑھے ہیں، تو اس میں ایک دفعہ پھر سے وارننگ دے دی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے دو تین مقامات میں یہ بھی کہا کہ دشمن جو ہے ان کے ساتھ دوستی، دلی دوستی یا جذباتی دوستی مت رکھو، کیونکہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہے، وہ کبھی بھی دل سے تمہیں کامیاب ہوتا ہوا نہیں چاہتے، اور ان کی تو خواہش ہے کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ اور کفر کی طرف واپس چلے جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر مطلب واضح کر دی، اور ایک دفعہ پھر انسٹرکشن دے دی کہ اگر تم کافر لوگوں سے، وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، ان کی پیروی کرو گے۔ اب یہ انکار کرنے والا اگر کہیں گے تو خدا نخواستہ اس میں کچھ ایسے بھی لوگ مسلمانوں میں بھی آ سکتے ہیں جو اللہ کی شریعت کا انکار کرتے ہیں اور اپنی ہی کسی روش میں یا اپنے ہی کسی عقیدے کے تحت دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسا معاملہ جو ہے وہ مومنوں میں بھی یا مسلمانوں میں کلمہ گو میں بھی ہو سکتا ہے۔ کافر جہاں پر بھی ہے تو وہاں پر انکار کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے کسی بھی معنوں میں شرک کرنے والے نہیں، انکار کرنے والے، جس میں شرک کرنے والے، انکار کرنے والے، کافر، یہودی، عیسائی سب شامل ہو سکتے ہیں، اور مومنوں میں سے بھی کوئی ایسا گروہ شامل ہو سکتا ہے جو ظاہری طور پر کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن بہت سارے معاملات میں انکار کرتا ہے اور گمراہ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کو۔ تو ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر تم ایسے لوگوں کی جو انکار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں تمہاری ایڑیوں سے، تمہیں ایڑیوں کے بل
پلٹا دیں گے، تمہیں تو پھیر دیں گے تمہارے دین سے، اور اگر تم پلٹ گئے تو تم یقیناً گھاٹا پانے والوں میں، خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اگر دین کو چھوڑ دیا تو یقیناً اس سے بڑا خسارہ تو اس دنیا میں کوئی نہیں کسی انسان کے لیے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا خسارہ جو انسان کا ہے وہ یہ ہے کسی انسان کا کہ وہ مشرک ہو کر مرے، جس کے بارے میں بہت ساری آیات بھی گزر چکی کہ نہ تمہیں موت آئے اس حال میں کہ تم مشرک ہو یا تم کافر ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کو ثابت رکھے اور ہمیں سرخرو ہونے والے لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے، آمین۔ بل اللہ، بلکہ اللہ ہی ہے، بلکہ اللہ ہی مولاکم تمہارا سرپرست ہے، تمہارا ولی ہے، تمہارا مولا ہے، بلکہ اللہ ہی تمہارا صحیح معنوں میں مددگار ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہی بہترین مددگار ہے، بہترین فتح دلانے والا، بہترین مدد کرنے والا، بہترین مطلب ساتھی ہے جو فتح کی طرف لے جاتا ہے۔ بے شک اللہ ہی بہترین دوست ہے، ولی ہے۔ سنلقی، تو عنقریب ہم ڈال دیں گے، عنقریب فی قلوب، دلوں میں، عنقریب ہم ان کے دلوں میں ڈال دیں گے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفر کرنے والوں کے دلوں میں، عنقریب ہم کفر کرنے والوں کے دلوں میں ڈال دیں گے کیا؟ الرعب، روب، بما اس وجہ سے کہ اشرکو انہوں نے شرک کیا، انہوں نے شریک بنایا، باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم جو کہ نہیں، ینزل اس نے اتاری، جو کہ نہیں اس نے اتاری، بھی اس کے ساتھ، سلطانن کوئی دلیل۔ عنقریب ہم ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، یا عنقریب ہم کفر کرنے والوں کے، کافر لوگوں کے، کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے، تمہارا دبدبہ بٹھا دیں گے، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، حالانکہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی۔ اب حالانکہ ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں تھی، یہاں پر مطلب اشارہ ہے تینوں قوموں کی طرف جو اس وقت موجود تھیں، یا تینوں مسلمانوں کے دشمن گروہ جو موجود تھے اس وقت، یہودی، عیسائی اور مشرک۔ یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یعنی وہ شرک کرتے تھے، اللہ کو بیٹا تصور کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر شرک کرتے تھے، اور جو مشرک لوگ تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے، حالانکہ یہ تینوں ہی گمراہ تھے اور تینوں ہی شرک کرنے والے تھے۔ مشرک لوگ جو بتوں کی پوجا وہ بھی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ فرشتوں کے بھی اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے، جبکہ یہ ان تینوں گروہوں کا یہ کلیم بھی تھا، یعنی مشرک، یہودی اور عیسائی، یہ تینوں لوگوں کا، تینوں قوموں کا یا تینوں گروہوں کا یہ بھی کلیم تھا، یہ بھی کلیم کرتے تھے کہ وہ ابراہیم کی نسل سے، یا ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو مطلب شریعت آئی، اور اس کے بعد جتنی بھی شریعتیں آئیں، جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری، ان میں کوئی اس طرح کی دلیل یا کوئی اس طرح کی آیت یا کوئی اس طرح کی نشانی یا کوئی اس طرح کا ذکر اللہ نے نہیں کیا جس کا وہ تذکرہ کرتے ہیں، جس کے اوپر وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ تو اللہ کی مطلب دین ابراہیمی یا ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ہے۔ تو وہ جو اپنا کفر کرتے ہیں، جو شریک بنا بیٹھے ہیں اللہ کے ساتھ، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اللہ نے تو اپنی جو کتابیں نازل کی ان میں کوئی ایسی دلیل نازل نہیں کی، کوئی ایسی آیت نازل نہیں کی جس کا وہ سہارا لے سکے اپنے اس نقطہ نظر کو ثابت کرنے کے لیے۔ وما واہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ ایسے لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔ وبئس، اور بہت برا ہے، مثوى الظالمین، ظالموں کا ٹھکانہ، اور یہ ٹھکانہ آگ جو ایسا ٹھکانہ ہے جو ظالموں کا ہے، اور یہ ٹھکانہ بہت بڑا ہے، بہت اذیت ناک ہے، بہت دردناک ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صدقکم اللہ، سچا کر دکھایا اللہ نے، البتہ تحقیق سچا کر دکھایا اللہ نے، وعدہ، اپنا وعدہ، اذ تحسونہم، جب تم سب قتل کر رہے تھے انہیں، بِإِذْنِهِ، ہی اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، جب اللہ کے حکم سے تم سب ان کو قتل کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب
غزوہ احد کے لیے میدان میں آیا اور اس سے پہلے تیاری کر رہے تھے اور مطلب مورچے سنبھال رہے تھے اور مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسٹریٹجی بتا رہے تھے کہ کس طرح سے حملہ کرنا ہے، اور ہر گروہ کا ایک لیڈر جو ہے وہ بھی مقرر کیا، اور دلجوئی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہی بعید ہے یا کیا ہی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے نہ صرف اس کو قبول کیا بلکہ اس کو انڈورس بھی کیا کہ 3000 کیا، اگر دشمن جو ہیں وہ اچانک تمہارے اوپر شدت سے حملہ کریں تو مطلب 5000 فرشتے بھی آ سکتے ہیں، نشان زدہ گھوڑوں کی طرح یا نشان زدہ فرشتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو اپنی مدد کا وعدہ جو ہے وہ سچا کر دکھایا جب تم سب ان کو قتل کر رہے تھے، یعنی جنگ کے پہلے حصے میں جب مسلمانوں نے غلبہ پا لیا اور جب فتح سے ہمکنار ہو گئے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ دشمن تو اس دفعہ بھی ان کی تعداد سے بڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے انہوں نے ان کے اوپر غلبہ پا لیا، ٹھیک ہے۔ یہ جنگ کے پہلے حصے میں انہوں نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے غلبہ پا لیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم، جب تم نے ہمت ہار دی، وتنازعتم، اور تم باہم جھگڑنے لگے، آپس میں جھگڑنے لگے، فی الامر، ایک حکم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے بارے میں تم آپس میں اختلاف میں آ گئے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں فتح نصیب کی اور اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ لیکن جب تم نے ہمت ہار دی، جب تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کو چھوڑ دیا اور اس بارے میں اختلاف میں آ گئے اور آپس میں جھگڑ پڑے اور اپنی ہمت ہار دی، وہ عصی تم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعدہا، اس کے بعد کے، اراکم، اس نے دکھایا تمہیں، ما تحبون، جو مال غنیمت جو تم سب پسند کرتے تھے۔ اب یہاں پر وہ تذکرہ ہے جب 50 تیر اندازوں کا حضرت ابو جبیر کی سرکردگی میں، اس کا تذکرہ بھی کل ہوا تھا کہ مطلب انہوں نے اجتہاد یہ کیا تھا یا انہوں نے یہ کنکلوژن کیا تھا، جنہوں نے چھوڑ دیا تھا اپنی مورچے کو یا اپنی جگہ کو، کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ تو اس صورت میں تھا کہ اگر ناکامی ہو جائے، اگر شکست ہو جائے مسلمانوں کو، تو اب تو مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے، اب تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا حکم ہم پر لاگو نہیں ہوتا۔ تو وہاں پر انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تو اجتہاد کیا، یعنی کہ انہوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو بھی کیا، لیکن ان کا دوسرا گناہ وہاں پر یہ تھا کہ انہوں نے اپنا جو لیڈر تھا ان کے جو گروپ کا لیڈر تھا اس کی بھی نافرمانی کی۔ جب بھی یہاں پر گروپنگ ہوتی ہے، آپ فوج میں بھی دیکھیں کہ فوج میں مطلب مختلف گروپس جو ہوتے ہیں یا مختلف لیول کی اتھارٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے گروپ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر جو فوجی ہے یا ہر جو مطلب لوور لیول کا جو لڑنے والا ہے یا لوور لیول کا جو سٹاف ہے ان کا، وہ ماتحت ہوتا ہے اپنے امیڈیٹ باس کا، نہ کہ سب سے اوپر والے، سب سے اوپر بیٹھے ہوئے چیف جسے کہتے ہیں آرمی چیف جو ہے اس کو حکم ماننا ہے جو اس کا امیڈیٹ باس ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی تھا کہ ان کا امیڈیٹ لیڈر جو تھے، جو ابو جبیر تھے، جن کی سرکردگی میں دیا ہوا تھا 50 لوگوں کا گروہ، اب انہوں نے ان کی حکم کی نافرمانی کی، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو بہت روکا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جب تک ان کا حکم نہ آئے ہمیں یہاں سے نہیں ہلنا، لیکن انہوں نے ان میں اختلاف کیا اور اس کا حکم انکار کر کے وہ نیچے اتر گئے، اور کس لیے؟ اراکم ما تحبون، اس نے دکھا دیا تمہیں جو تمہارے مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کی تم میں جو محبت تھی، تم نے جو پسند تھا، تمہیں دنیا حاصل کرنے کا جو ایک محبت تھی، مال غنیمت جمع کرنے کی جو محبت تھی تمہارے دلوں میں، وہ اس نے دکھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ تم جتنے بھی صدیق ہو یا جتنے بھی تم مطلب بڑے جنگجو ہو، اللہ کے نبی کے حکم کے بعد یا تمہارے لیڈر کے حکم کے باوجود تم نے مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے مطلب نافرمانی کی، وہ عصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، منکم، تم میں سے، من جو یرید الدنیا، چاہتے ہیں دنیا حاصل کرنا، تم میں سے جو دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں،
کچھ لوگ ایسے ہیں جو تم میں سے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کے ساتھ آخرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کچھ لوگ وہاں پر ٹھہرے رہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مورچہ چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ، پھر اس نے پھیر دیا تمہیں، انہم اس سے، لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، پھر وہ اس نے تمہیں پھیر دیے، یعنی جب فتح کا معاملہ ہو گیا اور تم اپنے مورچے چھوڑ کر آگے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے، تو پھر تمہارے اوپر جب حملہ ہوا تو تم واپس پلٹ گئے، تمہاری آزمائش یہاں سے شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے تک تمہارے پاس اللہ کی مدد اور رہنمائی سے تم کامیاب ہو چکے، لیکن جب تم نے نافرمانی کی اور دنیا کی جو محبت ہے وہ تمہارے دل میں آ گئی، تو پھر اس نے تمہیں پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، پھر تمہارے اوپر واپس حملہ کرا دیا اس نے، ایک واقعہ جو ہے تمہاری ٹریننگ کے لیے کہہ لیں۔ پھر تم جب وہ واپس لوٹے اور پھر ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا جیسا بھی ذکر ہوا، تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عفا، اس نے درگزر کر دیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ معاف بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، انکم، تم سے، تمہارا جتنا بھی وہ عمل تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف بھی کر دیا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل، بہت فضل کرنے والا ہے، علی المؤمنین، مومن بندوں پر، ان لوگوں پر جو صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں اور صحیح معنوں میں اللہ کے راستے پر اپنی جستجو کو اور اپنے اعمال کو قائم رکھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جی یہاں تک اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ آ جائیں ضرور سامنے۔ جی ٹھیک ہے، پھر اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل اگلی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات جو ہیں ان میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمارے آج کے جو آزمائش ہمارے اوپر آ گئی وبا کی صورت میں، اور اس وبا کے سلسلے میں بہت سارے جو لوگ ہیں، وہ خاص کر امت جو ہے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت سارے آزمائشوں کا شکار ہے، اور خاص کر فلسطین میں، بیت المقدس میں، اور کشمیر میں، اور مختلف جگہوں پر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے ان کا ساتھ دے سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔